وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ فرمائی ہے کہ والذی جاء بصدق وصدق بہ، ایک وہ ہیں جو سچ لے کے تشریف لائے اور ایک وہ ہے جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ سچ لانے والے مدینے والے محبوب علیہ السلام اور تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ ایک وہ جو سچ لے کے تشریف لائے اور ایک وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ کہا اولئک ھم المتقون، دونوں ہی پرہیزگار ہیں، دونوں ہی پرہیزگار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے بھی تھے، بردبار بھی تھے، حلیم بھی تھے، اور سب سے بڑی ان کے اندر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے وفادار تھے۔ انسان کا بڑا اچھا قد کاٹ ہو اور اس کے نام کے ساتھ کئی القابات لکھے جائیں، لیکن جب وہ بولے تو اس کے جملے کچے ہوں، وہ بات اور وہ لفظ جو ادا کرے وہ اس کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ نہ کرتے ہوں، تو اس شخص کا وقار خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جو انسان نے زاویہ نگاہ بنایا ہوتا ہے نا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، وہ اس کا زاویہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ذہن سازی جو لوگوں کی اس شخص کے بارے میں ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اور انسان کے ذاتی وقار میں بھی بڑا فرق آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو بردباری سکھائی، وفاداری سکھائی، سنجیدگی سکھائی، معاملہ فہمی سکھائی، بیجا بات کرنا اور بیجا سوالات کرنا اور تکلف کے ساتھ کچھ چیزوں کو سمجھنا اور بے دھڑک ہنسنا اور کسی چیز کا لحاظ نہ کرنا، اس سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کے رویوں کا یہ سیلاب اسے ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت ارشاد ہے۔ آپ فرماتی ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی کبھی کوئی بیہودہ شعر اور بیہودہ بات اپنی زبان سے ادا نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، کبھی انہوں نے اپنی زبان سے کوئی بیہودہ شعر بیہودہ جملہ ادا نہیں کیا۔ اللہ نے انہیں شروع میں ہی وہ وفاداری عطا فرمائی تھی کہ جب بھی بولتے تھے عمدہ ہی بولتے تھے، جب بھی بات کرتے تھے بھلی کرتے تھے، جب بھی کسی عنوان پر گفتگو کرتے تھے تو ان کا لب و لہجہ بڑا ستھرا ہوتا تھا، بڑی شستہ بات کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ جاہلیت میں بھی جب حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس دور میں بھی جو دور کی خرابیاں تھیں وہ آپ کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی اور کبھی نہیں پی تھی آپ نے۔ لوگوں نے سوال کیا ایک دفعہ، کہا جناب اس دور میں تو سب لوگ شراب پیتے تھے، سب لوگوں کا یہی انداز تھا، تو آپ نے اس زمانے میں بھی شراب کو حرام کر لیا؟ شراب ایک نجس چیز کا نام ہے، ایک ناپاک ترین چیز کا نام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شراب بنانے والا، پلانے والا، لانے والا، گواہ بننے والا، لکھنے والا، لکھانے والا، یہ سب ملعون ہیں، یہ لعنتی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ جاہلیت میں تو کوئی منع نہیں کرتا تھا، دور اسلام میں تو منع ہو گئی، تو آپ نے اس دور میں بھی کبھی نہیں پی؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک شخص کے پاس سے گزرا، بھی میرا لڑک پن تھا، بالکل میں جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ رہا تھا، تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے شراب پی ہوئی تھی، اسے نشہ چڑھا ہوا تھا، تو وہ گندگی میں ہاتھ مار رہا تھا، اور وہ گندگی کو جب اپنے ناک کے قریب کرتا بدبو آتی تو وہ ہٹا دیتا، لیکن چونکہ نشے میں تھا
بندہ وقار والا تھا، اچھے قبیلے کا تھا، لیکن اس نشے نے اس کے ذہن کو اتنا مخبوط کر دیا تھا، مخبوط الحواس ہو گیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس دن سے میں نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر لیا۔ میں سمجھ گیا کہ جو آدمی کی عقل میں فطور کر دے اور جو اس کی وضعداری کو خراب کر دے، اور جس کو پی کے بندے کو یہ پہچان ہی نہ رہے کہ میری بیوی کون سی ہے اور میری بہن کون سی ہے، فرمایا وہ چیزیں وضعدار لوگوں کا طریقہ نہیں ہوتی۔ یہ کوئی بڑے لوگوں کی علامت ہے کہ اس طرح کی گندگی کرنا، بے حیائی کرنا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی شراب نہیں پی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس کا ذکر کیا گیا نا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی شراب نہیں پی، اللہ کے رسول فرمانے لگے میرا ابو بکر سچ کہتا ہے، میرا ابو بکر سچ کہتا ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ مسجع رکھا، صاف ستھرا رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی زبان کو پکڑ لیتے تھے اور اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے تھے کہ تو نے مجھے بڑا پریشان کر دیا ہے، تو اگر سیدھی ہو جائے تو میرے بڑے کام سیدھے ہو جائیں، تو اگر سنور جائے تو میرے بڑے معاملات سنور جائیں، اگر تو ٹھیک ہو جائے اور تیرے جملے درست ہو جائیں تو بہت ساری جگہوں پہ معاملات درست ہو جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ والے لوگ کہتے ہیں کہ بڑی دنیا کے ساتھ ہم نے تجارت کی، بڑے لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا، لیکن جو رنگ جناب صدیق اکبر کا تھا، جو طریقہ حضرت ابو بکر صدیق کا تھا، وہ طریقہ ہم نے بہت خال خال دیکھا، اس لیے ان کے قریب والے دوست بھی ان سے متاثر تھے، ان کی تعریف کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان غنی جیسے لوگ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ، یہ سب لوگ ان کے تجارت میں دوست تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کاروباری تعلقات ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے بندہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، یہ بندہ کھرا ہے یا بددیانت ہے۔ لیکن وہ اتنے وضعداری کے قائل تھے کہ جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یار اتنا وضعدار، اتنا سمجھدار، اتنا پروقار آدمی اگر کہیں جھک رہا ہے تو کوئی بات تو ہے نا، کوئی معاملہ تو ہے نا۔ تو وہ بھی قریب آنے لگے، تو بہت سارے لوگ آپ کی اس بات کی وجہ سے مسلمان ہوئے، قریب آئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی معاملہ رزق حلال کے حوالے سے تھا۔ آپ ایک غلام تھا، تو کبھی کبھی اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ غلام خریدے جاتے تھے، ان کے پیسے دیے جاتے تھے، تو غلام جب کام کرتا تھا تو آقا کا اس میں حصہ ہوتا تھا، تو وہ غلام کبھی کوئی کمائی کر کے لاتا تو آپ کو بھی کچھ پیش کرتا۔ ایک دن بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی تو دل میں خیال آیا کہ آج غلام کچھ لے آئے، اور آپ کا غلام کہتا ہے کہ جب بھی میں کوئی چیز کہیں سے لے کے آتا تھا جناب ابو بکر صدیق پوچھا کرتے تھے کہاں سے لائے ہو، اتنے محتاط تھے، یہ چیز کہاں سے آئی ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن میں کچھ لے کے آیا تو بھوک بڑی شدید لگی ہوئی تھی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میں لایا اسے کھا لیا، تناول کر لیا، اور جب فارغ ہوئے تو میں نے کہا آقا آج آپ نے پوچھا نہیں کہ میں کہاں سے لایا ہوں۔ فرمایا یارو خو مجھے یاد ہی نہیں رہا، بتاؤ کہاں سے لائے ہو، کس طرح کر کے یہ چیز آئی ہے۔ تو کہتے میں نے عرض کی حضور دور جاہلیت میں نا میں نے کسی پر جنتر منتر کیا تھا، تو میں نے اس سے کچھ فیس لینا تھی، آج وہ شخص مجھے مل گیا تو اس نے پیسے دیے، یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے، یہ تو میں اس ذریعے سے لے کر کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تو پریشان ہو گئے، فوراً اپنے گلے میں انگلی ڈال کے تو کہہ کر دی، پھر استغفار پڑھنے لگے اور رونے لگے، کہنے لگے اللہ یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اللہ یہ مجھ سے بھول کر ہو گیا، مالک میں بھول گیا تھا۔ عزیز دوستو، نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی لقمہ حرام کی طرف گئے، نہ کبھی کوئی بیہودہ لفظ اپنی زبان سے نکالا، نہ کبھی کسی شخص کو تکلیف دی۔ ان کے مزاج میں ٹھنڈک تھی، نرمی تھی، جو ان کے قریب آتا تھا وہ ان سے پیار کرنے لگ جاتا تھا، جو ان کے پاس بیٹھتا تھا ان کی بات توجہ سے سنتا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے افکار سے کوئی سازش نہیں کی، گروہ بندی نہیں کی، کبھی کسی شخص کو ان سے تکلیف نہیں پہنچی۔ بس یوں سمجھ لیں کہ مدینے والے محبوب نے اس طرح تزکیہ فرمایا تھا کہ ظاہر سے لے کر باطن تک اللہ نے ہر شے میں روشنی عطا فرما دی تھی، ہر چیز میں روشنی تھی، ہر بات ان کی عمدہ تھی، ہر لفظ ان کا بھلا تھا،
ہر چیز ان کی دھلی ہوئی نظر آتی تھی، ہر معاملے میں خیر ہی خیر دکھائی دیتی، ہر طرح کی پرہیزگاری اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ اور جب وہ لوگوں کے بیچ بات کرتے تو پھر بھی بڑی صاف ستھری بات کرتے، جب وہ کسی سے ملتے تو بڑے وزیدار ہو کے ملتے، اور جب وہ کسی سے وفا کرتے تو پھر بھی رنگ ان کا نرالا اور انوکھا ہی ہوتا، کسی کو کچھ دیتے تو پھر بھی ان کی طبیعت میں مٹھاس ہی ہوتی۔ انہوں نے اپنی وفاداری، اپنا تقوی، اپنی پرہیزگاری، اس کو ہمیشہ قائم رکھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کا ان لفظوں کے ساتھ تذکرہ فرمایا، جب ایک شخص نے آ کے عرض کی حضور آپ سے ملنے آیا ہوں، دوبارہ آؤں تو فرمایا مجھ سے ملاقات نہ ہوئی تو میرے ابو بکر سے ضرور ہو جائے گی، اس سے ملنا۔ ایک شخص کو نا نبی پاک خرچہ دیتے تھے، ماہانہ اس کو حضور دیا کرتے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے پاتا ہوں تو میرے اوقات گزر اوقات ہوتی ہے۔ تو گویا اس کے سوال کا معنی یہ تھا کہ اگر آپ نے ظاہری پردہ کیا تو حضور نے فرمایا میں نہ ملا تو میرے بعد ابو بکر کے پاس آنا۔ یہ تعلقات نبھانا جانتے ہیں، ان کے اندر وفاداری ہے، یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، تم ان کے پاس آنا۔ اور پھر انہوں نے ان ساری چیزوں کو نبھایا، پھر پورا انہوں نے اس بات کو کامل کر کے دکھایا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام مجھ غریبنی کی ہمیشہ مدد کرتے تھے، حضور میرے پاس اکثر آیا کرتے تھے، مجھے نوازا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے وصال فرمایا تو میں بڑی پریشان ہو گئی، کون میرا خیال کرے گا، کون آئے گا، اور کون ہے جو اتنا وفادار ہے، اتنا سنجیدہ ہے، اتنا رسیلا ہے، اتنا میٹھا ہے کہ جو اتنی باریک باریک باتوں میں بھی اپنی وفاداری قائم رکھے گا۔ آپ فرماتی میں بڑی پریشان تھی اور رو رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، جب میں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا کھڑے ہوئے، تو پھر میں نے پوچھا کیسے آئے ہو، تو کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور میں بھی رو رہی تھی۔ تو عرض کرنے لگے کہ اماں جی آپ نے فکر نہیں کرنی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے جب تک میں موجود ہوں میں حاضر ہوتا رہوں گا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب تک میں ہوں۔ انہی ان کے اخلاق پر، انہی تعلیمات پر، یہی ان کی وفاداری تھی کہ جس پر میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز میرے ابو بکر ہی پڑھائیں گے۔ حضور جب علیل ہوئے ظاہری طور پر تو فرمایا نماز ابو بکر صدیق پڑھ۔ اچھا مزے کی بات، لوگوں نے حضرت مولا علی شیر خدا سے سوال کیا تو حضرت علی کی جو باتیں ہوتی تھی وہ صرف علم نہیں ہوتا تھا، ساتھ حکمت اور دانائی بھی بڑی تگڑی ہوتی تھی۔ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے یہ سوال پوچھا گیا نا کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کیوں خلیفہ بنایا، آپ نے حضور کی مسند پر انہیں کس طرح بٹھایا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمانے لگے نبی کریم نے نا انہیں مصلی دیا تھا، حضور نے انہیں منبر دیا تھا۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی جسے نبی پاک نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا، ہم اپنی دنیا کے لیے بھی اسی کو نہ پسند کر لیں جسے حضور نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا، جس شخصیت کو، جس کی قابلیت کو، جس کی وفاداری کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دین کے لیے چنا، کیا ہم اپنے دنیاوی معاملات بھی انہی کے سپرد نہ کر دیں؟ اور فرماتے ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ان معاملات کو چلائیں گے۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، بہت زیادہ بولنے کا شوق، بغیر احتیاط کے ساتھ کھانے پینے کا شوق، اور لوگ کہتے ہیں جس طرح کی محفل ہوئی میں تو اسی طرح کا روپ دھار لیتا ہوں۔ نا 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 نا، یہ مدینے والے محبوب کے غلاموں کا طریقہ نہیں۔ وہ مسجد میں بھی ہوتے ہیں تو نبی پاک کے غلام ہوتے ہیں، اور دکان پہ بھی ہوتے ہیں تو رسول اللہ کے غلام ہی ہوتے ہیں۔ ان کو روپ دھارنے کی ضرورت کیا، ان کا ایک ہی رنگ ہے اور وہ محمدی رنگ ہے، وہ ایک ہی رنگ ہے، اس رنگ کو انہیں بدلنے کی کوئی ضرورت کبھی بھی پیش نہیں آتی، وہ اسی رنگ میں ہمیشہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وفاداری عطا فرمائے اور ان طریقوں پر چلنے کی اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آخر